صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فارغ شریف ناد علی مدر لجائب تجد غون لقاف النوائب کل ہم و غم سین جدید بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد اس مقدس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث جلالوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث کاظمین کا وارث نجف کا وارث کربلا کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکیلا وارث امام زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ وَأَمَّا حَدَ طَيِّبِينَ طَاہِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما ایک دفعہ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ یہ جو سائٹ پہ ماشاءاللہ کافی نوجوان کھڑے ہو اگر ہو سکے تو آگے تشریف لے اور کافی جگہ ہے آپ کے لیے ہم اتنی دور سے آئے ہیں کوئی نہ کوئی ماترت کے موتی سمیٹ لو آ جاؤ آگے آگے قدم قدم آگے بابا اچھو بابا آگے سعیدوں کی بات تو ویسے ہی مانتے ہو نا بابا رائے ظہور امام زمانہ بلندر سلوات پیچھے گرمی بہت ہے دھوپ ہے تاکہ مومن آگے آگے آ جائیں گے تو پیچھے والوں کو جگہ دیں گے بسم اللہ شکریہ مہربان رائے ظہور امام زمانہ بلندر سلوات بات شروع کریں گی بسم اللہ آج 9 محرم مجلس انسان کا انعقاد ہم کر کے بیٹھے ہیں صرف ادھر نہیں پوری دنیا میں ذکر حسین جاری ہے کوئی نہ کوئی ہمارا مقصد چھپا ہے میں آرام سے بات کروں گا حسین دھرتی بہت اعلیٰ دھرتی ہے بہت اعلیٰ ذہن ہے ادب والی دھرتی ہے محبت والی دھرتی ہے پیار والی دھرتی ہے ہاں تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آرام آرام سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں اردو سمجھ لیتے ہوگا بسم اللہ یہ ہم مجلس ادا برپا کر کے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا کے بیٹھے ہیں ہم چوک میں کیوں بیٹھے ہیں یہ چوک ہے نا روڈ ہے بند کر کے بیٹھے کوئی آتا جاتا دیکھے گا یہ کون بیٹھے ہیں کوئی کہے گا یہ شیعہ بیٹھے ہیں کوئی کہے گا حسینی بیٹھے ہیں
कोई क्या, कोई क्या, कोई क्या। कोई तो होगा जो ये सोचेगा ये बैठे क्यों है, इनका मकसद क्या है। भाई चौक में बैठे हैं, गली में बैठे हैं, इमाम बारगाह में बैठे हैं, जगह जगह बैठे, इनका मकसद क्या है। जब कोई ये सोचेगा कि इनका मकसद क्या है तो फिर वो पूछेगा बंदू से, बताओ बाबा इनका मकसद क्या है। जो मकसद पूछेगा किसी और से पूछेगा, ये सिर्फ शिया बैठे हैं, ये सुन्नी भी बैठे हैं, या हिंदू भी बैठे हैं। लोग बताएंगे सिंध धरती में तो मैं देखता आ रहा हूँ जहाँ भी जिक्र हुसैन हो, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत फिजा है। सुन्नी भी बैठते हैं, शिया भी बैठते हैं, हिंदू भी बैठते हैं। रात एक मजलिस पढ़ने गया, मैं हैरान हो गया, पता नहीं हिंदू रात उठ उठ के अली अली कर रहे थे। उठ के नारे मार रहे थे, या अली या अली या अली। बड़ा अच्छा लगा। तो नाम भी को बता रहे थे, मुझे अब याद नहीं है जी, गोविंदा। और छोड़ के या अली या अली या अली। बाद में मुझे पता चला, मैं कमज़ोर सी जान है, कमज़ोर सा बंदा उठ उठ के अली कर रहा है। बाद में पता चला ये हिंदू है। तो मैंने उसको जब महसूस किया, पता चला इसमें मोहब्बत आले मोहम्मद इतनी आ चुकी है, इतनी ये अंदर की मोहब्बत बोल रहे हैं, अंदर की मोहब्बत उठ उठ के नारा लगा रहे। हाँ, ये अंदर मोहब्बत हो ना तो उसका इजहार बाहर होता है। नहीं आप लोगों को तो माँ की गोद से मिला है ना हुसैन, है? जिनको माँ की गोद से ना मिले, बाद में मिले, जो देख के ये कहें ये कौन है, ये क्या कमाल वाले लोग हैं, ये जिनको मानते हैं वो कौन है। एक अमरोज अखबार छपता था पाकिस्तान में, जवाब साहब बात सामने आ गई। अमरोज अखबार अब बंद हो गया, पुरानी बात है, 50, 60, 70 साल पहले की बात। एक हिंदू लिखा है हमारे पाकिस्तान में, जहां भी मजलिस हुसैन होती, हुसैन हुसैन करता पीछे जाता था, सीने पे हाथ मारता पीछे जाता था, जहां तक जलूस जाता नंगे पांव जाता था, हुसैन हुसैन हुसैन। लिखा है अखबार में, जब वो मर गया उसको जलाया गया, जब जलाया गया न सीना जला न हाथ जला। क्या बात है, न सीना जला न हाथ जला। बड़ी कोशिश की गई, लकड़ियां ज्यादा मंगवाई गई, कहीं ये ना हो कि शायद ये बड़ी, कहीं भी ना जल सका। फिर पूछा गया राज क्या है, जब राज पूछा गया बताया गया ना इसका सीना जल सकता है ना इसका हाथ जल सकता है, क्योंकि इसी सीने में रहता था हुसैन, इसी हाथ। ये बात ऑन द रिकॉर्ड है, आपके पाकिस्तान के अखबार में ये बात मौजूद है, न सीना न हाथ। बात समझ आ रही है बाबा। जब गुजरने वाला पूछेगा, जब गुजरने वाला, एक और बात जवाब से बाजस करता हूँ, जब गुजरने वाला पूछेगा ये कौन है, वो कहेंगे ये सारे बैठे हैं, तो पता चलेगा ये जिनके लिए बैठे हैं वो शियों का इमाम नहीं, सुन्नियों का इमाम नहीं, इंसानों का इमाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब एक और वाक्य सुनाता हूँ, बड़ा अहम वाक्य है, क्योंकि माशाल्लाह मिक्स गैदरिंग है, हो सकता है किसी के दिल पे चोट लग जाए, समझ जाए इस बात को, जिंदगी बदल जाए। एक शख्स है जिसने करबला के करीब एक घर लिया कि मेरा दिल है पूरी अपनी जायदाद बेची, ईरान से ताल्लुक है, मेरी शरीक पूरी जायदाद बेची, करबला के करीब अपना घर लिया, सिर्फ इसलिए कि मैं करबला रोजाना सुबह शाम सलाम कर। एक दुकान थी उसकी जिस पे उसने इन्वेस्ट किया, जितना जायदाद बेची थी वहां से घर लेने के बाद दुकान पे इन्वेस्ट किया, लड़के रखे जो काम करते थे। सुबह घर से निकलता, हुसैन का सलाम करता, गाजी का सलाम करता, फिर दुकान पे जाता, वापस आता, गाजी का सलाम करता, हुसैन का सलाम करता, फिर घर आता। हसरत यही थी, मैं सुबह शाम शहजादों का सलाम करता। अच्छा, सलाम का भी तरीका था, दरवाजे की दहलीज पे सलाम करता था। हाँ, उसका अपना एक मिजाज था, वो कहता था मैं नौकर हूँ, नौकर का काम नहीं, नौकर दरवाजे पे अच्छा लगता है।
नहीं वाह, क्या बात है। नौकर जी क्या अदब है, बहुत अच्छे। नौकर दरवाजे की दहलीज की पहले सीढ़ी पर अच्छा लगता है, और वो कहता था मैं हूँ भिखारी, ये भी उसकी सोच थी। वो कहता था मैं भिखारी हूँ। कोई भिखारी उस वक्त तक भिखारी रहता है जब तक वो खैरात मांगने के लिए दरवाजे पर रहे। जो दरवाजा क्रॉस कर दे वो भिखारी नहीं होता। वो कहता था मैं हूँ इस घर का भिखारी। इस दर का आजी भी बड़ी थी ना, जिसमें आजी हो उसमें अदब भी हो। आज इसलिए बता रहा हूँ, ये धरती आजी वाली धरती है, ये धरती अदब वाली धरती है। ये मैं इरफान के मोती इसलिए आपकी झोलियों में डाल रहा हूँ। सुबह आते हुए मौला हुसैन का सलाम, सरकार गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का सलाम करके, शाम को दुकान बंद करने के बाद गाजी अब्बास का सलाम, मौला हुसैन का सलाम, सलाम करके सुबह घर से निकलते हुए दुकान पे जाना, दुकान से निकलते हुए घर पे जाना। एक दिन घर से निकला, कसाब ने आवाज दी, कसाई ने, ये जो गोश्त बनाते हैं, उसने कहा जनाब आप यहाँ से रोज गुजरते हो, आज मेरे पास गोश्त बहुत अच्छा है, वो गोश्त लेते जाओ। उसने कहा ठीक है मैं ले जाता हूँ। गोश्त ले लिया। अब हुसैन के दरवाजे पे सलाम किया, गोश्त हाथ में है, हाजी के दरवाजे पे सलाम किया, दुकान पे गया, अपने काम वाले एक नौकर को कहा ये गोश्त ले जा, घर दिया, घर वालों को कहे दोपहर के टाइम खाना पक जाए तो मैं मंगवा लूँगा। नौकर घर दे आया, दोपहर हुई, बात तवील ना हो जाए, बात लंबी ना हो जाए। जब दोपहर हुई, इसने भेजा उसी नौकर को, जा खाना पक गया होगा, रोटी की भूख लगी है, मानी खाने हैं, तो जाओ लेके आओ। गया नौकर, वापस आ गया, मगर लंगर नहीं ले आया, खाना नहीं ले आया। कहा नहीं, पका नहीं था। बड़ा मैसेज है, चौक की मजलिस है, पता चले दुनिया को हुसैन किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाह। नौकर को भेजा मैं जी, वापस आया, खाना का नहीं पका। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, घंटे तक फिर भेज देता हूँ। घंटे तक फिर भेजा कि जाओ खाना लेके आओ। नौकर फिर वापस आ गया, मैंने कहा कि वो खाना नहीं ले आए, कब पका नहीं है। उसने कहा हो सकता है घर वाली किसी काम में मसरूफ हो, काम कर लेगी फिर पक जाएगा, भूख का टाइम था। इसने कहा चलो घंटे बाद फिर जाना। जब जोहर हो गई ना, इसकी भूख, क्योंकि नाश्ता करके सुबह सुबह नहीं निकला था, जब जोहर हो गई भूख काफी बढ़ी, इसने फिर नौकर को भेजा, जा खाना पक गया होगा, खाना लेके आ। नौकर फिर आके कहते हैं खाना नहीं बना। अब ये खुद दुकान से उठा, घर जाके बीवी से झगड़ने लगा, इतनी भूख है, सुबह से नाश्ता नहीं किया था, टाइम होता है मेरा खाने का, इस वक्त दोपहर भी खत्म, जोहर भी खत्म, असर होने वाली है, सारा दिन गुजर गया, मुझे खाना क्यों नहीं भिजवाया। बीवी कहती है मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, जब से गोश्त आया है मैंने आग पे रखा हुआ है, पके तो मैं तुम्हें भिजवाऊं। जब से गोश्त आया है आग पे रखा है, पके तो मैं तुझे बताऊं भिजवाऊं। उठाया, देगची उठाई, सीधा कसाब के पास, ये तूने क्या किया, गंदा गोश्त दिया। उसने कहा नहीं मैंने तो गंदा गोश्त नहीं दिया, तो तुझे दिया, सबको दिया, कोई अलहदा चीज तो मैंने तुझे नहीं दी। कह नहीं तूने मुझे गंदा गोश्त दिया। उसने कहा भाई मैं हुसैन की दहलीज पे बैठा हूँ, मेरी यहाँ दुकान है, मैं काफी अरसे से दे रहा हूँ, जो गोश्त मैंने तुझे दिया मैंने सबको दिया, कहीं से शिकायत नहीं आई, तेरी शिकायत समझ से बाहर है। ये जब थोड़ा सा गुस्से हुआ ना, थोड़ा गुस्से हुआ कसाब से, एक आशिक आ गया, करबला का एक मुजावर आ गया, एक जवार आ गया। उसने कहा भाई हुसैनी लड़ते नहीं है। मैं मैसेज दे गया, शायद हो सकता है किसी का। क्या बात? उसने कहा बाबा हुसैनी लड़ते नहीं है, हुसैनी आशिक होते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं, और खास तौर पे आपस में। किस बात पे लड़ रहे? उन्होंने कहा देखें जी इसने मुझे बुलाया कि बहुत अच्छा गोश्त है, मैंने इससे ले लिया। अब घर वाले कहते हैं पकता नहीं, ये देखो इतना देर से आग पे खड़ा है, पकता ही नहीं गोश्त, पका पका के थक गए, गोश्त अच्छा होता पक ना जाता। उसने कहा नहीं, गोश्त के न पकने में गोश्त का कसूर नहीं। उसने कहा ये बताओ कब चले थे? उसने कहा सुबह चला था, नमाज पढ़ के, नमाज सुबह पढ़ के मैं चला था। उसने कहा क्या किया था? उसने कहा दहलीज हुसैन को सलाम किया था। उसने कहा जब दहलीज हुसैन को सलाम किया था, शापर गोश्त का दहलीज पे टच हुआ था,
اس نے کہا ہوا تھا. اس نے کہا پھر کیسے ہو سکتا ہے جو حسین کی دہلیز پہ ٹچ ہو اس کو آگ اثر کرے؟ بہت شکریہ. کیا بات ہے، مہربانی. کیا بات ہے بابا. پتہ چلا محبت حسین کا اثر کتنا ہے. ہاں، دہلیز حسین پہ ٹچ ہونے والا چھاپر. اب شاپر تھا، گوشت تو نہیں لگا نا، گوشت شاپر میں تھا نا، شاپر لگا. یہی کمال ہے. تو اسی طرح سید مہدی بحر العلوم میں یہ واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. بندے اچھے ہیں، توجہ کر رہے ہیں. تھک گئے ہو تو میں مختصر کروں، نہیں تو کوئی پیغام آپ کی خدمت میں پہنچا. سید مہدی بحر العلوم مذہب تشیع کا بہت بڑا عالم دین ہے. ایک دن سوچنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے حسین کی محبت بندے کو جہنم سے بچا دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے پوری زندگی عبادات کرنے پر اب جا کے جنت ملتی ہے. حسین کی محبت، حسین کی مجلس، حسین کی عزاداری، حسین کا جلوس، حسین کا تعزیہ، حسین کی زلزلہ، یہ ساری چیزیں حسین کی کیا اتنا کمال ہے یہ بندے کو جہنم سے بچا دیتی ہے. سوچتے 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 اللہ اس کا اتنا ثواب دیتا ہے. سوچتے سوچتے جا رہے، اچانک ایک شہزادے آئے، اس کو بھی نہیں پتا کون آئے. آ کے کہتے ہیں سید مہدی بحر العلوم تو کیا سوچتا ہے کہ کیا حسین کی محبت کیا ہوا؟ بسم اللہ درود پڑھیں سے. کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا بسم اللہ. بات یہ میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کو پھر ہم نے آگے بھی جانا ہے. کچھ معرفت کے موتی لے لیں تھوڑی دیر. ہاں دیکھو، ہم جب مجلس ادا کا انعقاد کرتے ہیں نا کہیں پہ بھی، تو ہم دنیا کو اس گھر کے فضائل، اس گھر کی حقیقتوں کی حقیقت اور پھر امت کے کیے گئے ظلم بتاتے ہیں. اتنا سا کام ہم کرتے ہیں. یہ تو اس کی کریمی ہے، ہم بتاتے ہیں وہ ثواب دے دیتا ہے. یہ تو اس کی کریمی ہے، ہم بیٹھتے ہیں مجلس پہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ تو اس کی شفقت ہے کہ ہم جلوس میں چلتے ہیں ہمارے بڑوں کو معافی مل جاتی ہے. یہ تو اس کی کریمی ہے کیونکہ حسین کا اللہ سے وعدہ ہے اور اللہ کا حسین سے بھی وعدہ ہے. اب یہی حسین کا اللہ سے وعدہ اور اللہ کا حسین سے وعدہ. چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کو سنانے کے لیے ایک تمہید باندھی ہے. سید مہدی بحر العلوم یہ سوچتے ہوئے سفر کر رہے ہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین کی مجلس میں کوئی بیٹھ جائے، حسین کے غم میں کوئی رو لے، حسین کے غم میں کوئی رونے کی شکل بنا لے، کوئی حسین سے محبت کرتا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو نجات مل جائے، جہنم سے بچ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جا رہا ہے، کوئی ہستی آئی، سید مہدی بحر العلوم تو سوچ رہا ہے کہ حسین کے محبت انسان کو جہنم سے بچا دیتی ہے. پہلے تو چونک گیا، یہ کون ہے جو میرا نام بھی جانتا ہے، میرے ذہن کی سوچ بھی جانتا ہے. پہلے تو گھبرا گیا. بسم اللہ، مہربانی، ماشاءاللہ متوجہ ہیں پیچھے والے بھی. پہلے تو گھبرا گیا، پہلے تو پریشان ہو گیا، یہ کون ہے. دیکھو بھائی، کوئی بندہ بھی جب تک نام دوسرے کو نہ بتائے، کوئی جانتا ہے یہ کون جانتا ہے؟ یقیناً وہ جانتا ہے جو امام وقت ہو، یقیناً وہ جانتا ہے جو زمانے کی حجت ہو. نام جاننا بھی حجت کا کام ہے، دل کے حال جاننا بھی حجت کا کام ہے. یہ سرکار یہاں اظہار کر کے سید مہدی بحر العلوم کے واقعے میں آنے والی نسلوں کو ایک پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے سرکار کے ذریعے کہ یاد رکھو، تم جہاں بھی ہو، تم جو بھی سوچو، تم جو بھی کرو، مجھے پتا ہے. وہ امام نہیں جس کو اپنی ریت کا پتہ نہ ہو. بابا ہم نے ایسو ویسو کو نہیں مانا،
ہمارے امام کریم ہے، ہمارے امام شفیق ہیں. خدا جانتا ہے کتنا شفیق ہوگا. بندے اپنے حفاظت کے لیے گن مین رکھتے ہیں، باڈی گارڈ رکھتے ہیں. ایسے ہے تمہارا زمانے کا امام کہتا ہے جس کے پاس گن مین نہیں، باڈی گارڈ نہیں، نہ گھبرائے، میں ساتھ ہوں. جواد صاحب ایک جملہ دینے لگا آپ کے مجمع کو، آخری بندے تک غور کرنا. باڈی گارڈ ظاہری دشمن سے بچاتے ہیں، امام شیطان سے بچاتا ہے. امام وقت شیطان سے بچاتا ہے. یہ کہتے نہیں السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اللہ مان من شر شیطان. مولا کو کہتے ہیں نا، تو حجت امام وقت وہ ہوتا ہے جو شیطان سے بچائے. بھاگ تو نہیں گئے. اب ذرا یہی ذہن نشین رکھنا، بسم اللہ نشین رکھیں، یہی ذہن نشین رکھنا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا ضرور امام تمہیں دیکھ رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں، گھر میں بیٹھے ہو نا، باپ سامنے بیٹھا ہو، بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ وہ کام کرتا ہے جس سے باپ خوش ہو. وہ کام، یہ نوجوانوں بیٹا یہ توجہ کرنا، یہ میسیج ہے، اسپیشل میسیج ہے. باپ وہ کام کرتے، بیٹا وہ کام کرتا ہے جس سے باپ راضی ہو، اور وہ کام نہیں کرتا جس سے باپ ناراض ہو. باپ کا حیا گھر میں بندہ کرتا ہے نا، بس جتنا باپ کا حیا گھر میں کرتا ہے ویسے پوری زندگی امام کا حیا کر لو تو کرم ہو جائے گا. بھئی تم تو بڑے اعلیٰ لوگ ہو یار، کیا بات ہے، کمال والے بندے ہو. میں تو یہ سمجھ رہا تھا پتہ نہیں میری باتیں سمجھ آتی بھی ہیں یا نہیں آتی. بھئی 100 بسم اللہ، لاکھ بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ، 100 بسم اللہ. صحیح باتیں سمجھ آ رہی ہیں. امام وقت کی ہر وقت نگاہ ہے، مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں. پتہ کیا ہوتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، امام رخ پھیر لیتا ہے. اچھا لگتا ہے امام ہم سے رخ پھیرے، اچھی بات ہے. نہیں، امام کا رخ ہماری طرف ہوگا، ہماری کائنات بدل جائے گی. امام کا رخ پھر گیا، پھر ہم شیطان کے منہ میں چلے جائیں گے. شیطان کے منہ میں چلے گئے پھر کیا ہوگا؟ معافی، اللہ معافی، مولا معافی، اللہ توبہ، مالک بھول گیا، غلطی ہو گئی. امام کا رخ ہوگا پھر کیا کہے گا؟ شکر اللہ، اللہ تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر. ویسے بھی بابا مولا والوں کا مزاج اور جو مولا کو نہیں مانتے ان کا مزاج فرق ہونا چاہیے. بابا تم دیکھتے ہو غازی کا علم، دیکھتے ہو نا بابا؟ بھئی پوری سندھ دھرتی کے چپے چپے پر غازی عباس علمدار علیہ السلام کا علم لگا ہے نا. تم دیکھتے ہو غازی کا علم. غازی کا علم دیکھنا تو معمولی بات ہے، نصیب ہی نہیں ہے کسی کو. جس کو ہے وہ بھی نصیب نہیں کرتے. کیسے نہیں کرتے؟ اکثر کو تو ہے نہیں، دیکھے اندیکھے کر دیتے ہیں. جن کو ہے وہ بھی نصیب نہیں کرتے. کرو سوال سید وہ کیسے؟ وہ اس لیے جو غازی کے علم کو دیکھے پھر کائنات کی کسی گندی چیز کو نہ دیکھے، اس کو یہ نصیب ہوتا ہے. غازی کے علم کی زیارت کوئی معمولی زیارت تھوڑی ہے. پتہ ہی نہیں لوگوں کو، اللہ جانتا ہے، زوار عبداللہ خدا جانتا ہے. اگر بندے غازی عباس علمدار کے علم کو دیکھ لیں اور پھر کوئی گندی چیز، غلیظ چیز، نجس چیز نہ دیکھیں، جو بھی منہ سے کہیں گے اللہ پوری کرے گا. یہی آنکھیں تو ہیں، یہ ان سے پوچھو جو آنکھیں نہیں رکھتے ہیں. آنکھوں کی قیمت ان سے پوچھو. تڑپتے ہیں کاش ہم دیکھ لیتے. وہ صرف سن سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. تو جن کو خدا کی طرف سے یہ نعمتوں میں سے ایک چھوٹی نعمت ملی ہو تو اس کا وہ خراب طریقے سے استعمال کرے، اچھی بات تھوڑی ہے بابا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں بابا جی، ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہاں بسم اللہ، درود پڑھو شہنشاہ کی. سید مہدی بحر العلوم کو وہ شہزادہ سرکار ان کا نام بتا کر، ان کے دل کی بات بتا کر مخاطب ہوتے ہیں.
سرکار فرماتے ہیں سید مہدی بہرالعلوم فیصلہ تم کرنا واقعہ میں سناتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ فرماتے ہیں ایک بادشاہ ہو کسی ملک کا، شکار کرنے پہ نکلا ہو، ساتھ ہو وزیر مشیر، شکار کی تلاش میں وزیروں سے بچھڑ جائے، مشیروں سے بچھڑ جائے، سب سے بچھڑ جائے، جنگل کے کسی کونے میں چلا جائے، سارے پیچھے ہٹ جائیں، واپسی کا راستہ بھی سمجھ نہ آئے۔ اچانک اس کو ایک جھونپڑی نظر آئے، جھونپڑی میں ایک بڑھیا نظر آئے، ایک بوڑھی عورت نظر آئے، اس بوڑھی عورت کے پاس اس کی کل کائنات ایک بکری نظر آئے، اس بکری وہ بکری کہ جو اس بڑھیا کی زندگی کا سبب ہے، جس سے وہ دودھ نکال کے دودھ پیتی ہے۔ بس میں مکمل کرنے لگا ہوں بھائی، ہو سکتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم کافی ہو گیا، پیچھے سے محسوس ہو رہا ہے۔ مجلس میں توجہ ہوتا ہے ادھر۔ آئے ظہور امام زمانہ بلند تر سلوات۔ اس کی ایک بکری ہو، بیٹھ جاؤ بابا، بیٹھ جاؤ بابا، اس کی ایک بکری ہو، وہ بڑھیا بکری کا دودھ پیتی ہو، وہ بڑھیا بکری، پانی پلا یار، مومن کو گرمی لگ رہی ہے، درود پڑھو مجھے نہیں ان کو گرمی، ہاں ان کو پلائیں، وہ بیچارے کافی دیر سے اشارے کر رہے ہیں، بچہ بیٹھا ہے نا، توجہ ہے بابا، طبیعت تمہیں گھبراہٹ نہیں، گھبراہٹ نہیں ہے، بسم اللہ۔ اچھا بسم اللہ بابا۔ وہ اصل میں آپ وہ بچہ پانی پلا رہے پلا لے، وہ سامنے اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، وہ بات بڑی اہم ہے، بات ضائع نہ ہو۔ یہ بابا معرفت کے موتی ہیں، بابا سادات خاندان سے، سادات گھرانے سے تعلق ہے۔ آپ کو پتہ ہے سید حق کی بات کرتے ہیں، نہ دکھاوا، نہ ملاوٹ، نہ فنکاری، حق کی بات کرتے ہیں۔ اچھی لگے گی امت سدھر جائے گی، نہیں اچھی لگے گی سید بات کر کے چلا جائے گا۔ آپ کے فائدے کی کھڑا باتیں کر رہا ہوں، اب متوجہ ہو بابا۔ اچھا بسم اللہ، توجہ کرو۔ سید مہدی بہرالعلوم ایک بڑھیا نظر آئے بادشاہ کو، ایک جھونپڑی کے اندر، اور اس کے پاس ایک بکری ہو، وہ بکری کا دودھ نکال کے گزارا کرتی ہو۔ بادشاہ جا کے جھونپڑی کے دروازے پہ کہے میں ہوں کسی ملک کا بادشاہ، میں اس وقت بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ بڑی آواز دے کے کہے مجھے نہیں معلوم تو کوئی بادشاہ ہے یا کون ہے، مجھے یہ پتا ہے تو سوالی بن کے آیا ہے، تو سوال کرنے ہے، مجھے نہیں معلوم تو کون ہے، سوالی بن کے آیا ہے، بتا کیا چاہیے، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ بڑھیا بکری کا دودھ نکالے، دودھ نکال کے اس کو بھر کے دے گا، پی، بادشاہ پی جائے، پھر کہے ابھی بھی میری بھوک نہیں مٹی، ابھی بھی مجھے کچھ چاہیے، اگر نہ ملا میں مر جاؤں گا۔ صبح کا نکلا ہے شکار سے، سارا دن جنگل گھومتا رہا ہے۔ شہزادے کہتے ہیں، بڑھیا کہے گی کہ یہ میرے پاس بکری ہے اور یہ چھری ہے، چھری سے بکری بنا، میں تجھے لنگر پکا دیتی ہوں، کھانا پکا دیتی ہوں، تو وہ کھا لے، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے۔ وہ بادشاہ بکری ذبح کرے، بڑھیا کھانا بنائے، کھانا بادشاہ کو کھلائے، بادشاہ کھانا کھا لے، رات کے چند پہر گزار کے وہاں سے چلے، یہ کہتا ہوا بڑھیا میرے ملک ضرور آنا۔ اب فرماتے ہیں بڑھیا اگر اس کے ملک آ جائے، بھرے دربار میں، وزیروں مشیروں کی موجودگی میں، وہ پوچھے بادشاہ یہ وہ بڑھیا ہے جس نے مجھ پر احسان کیا تھا، جس نے میری زندگی بچائی تھی، یہ وہ بڑھیا ہے، اب بتاؤ میں اس کے احسانوں کا صلہ کیا دوں؟ اس کے احسانات کا صلہ کیا دوں؟ سید مہدی بہرالعلوم کہتے ہیں جی وزیر مشیر کہیں گے اس کو اتنا مال دے دو، مولا فرماتے ہیں کیا وہ اتنا مال دے دے تو کیا وہ احسان کا بدلہ اتار سکتے؟ وہ تو مر رہا تھا، اس نے نئی زندگی دی۔ بسم اللہ، وہ تو موت کے دہانے پر پہنچ چکا تھا، اس کی وجہ سے اس کو نئی زندگی ملی، کیا وہ مال دے دے پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اب آگے آواز دے کے کہتا ہے اچھا سرکار آدھی سلطنت لکھ دے، آدھی سلطنت دے دے بادشاہ۔ امام فرماتے بتا کیا پھر بھی احسانوں کا بدلہ اتر سکتا ہے؟ جب اس نے دیکھا نا بات حقیقت ہے، کہتے ہیں چلو پوری سلطنت دے دے بڑھیا کو۔ امام فرماتے سید مہدی بہرالعلوم سن، اگر بادشاہ اپنی پوری سلطنت بھی بڑھیا کو دے دے
پھر بھی بڑھیا کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا. کیوں؟ احسان میں پہل بڑھیا نے کی تھی. احسان میں پہل بڑھیا نے کی تھی. اب امام زمانہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. یہ تمہارا زمانے کا امام تھا جو سید مہدی بحر علوم کو سمجھا رہا تھا. اب امام زمانہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. رو کے کہتے ہیں تم کہتے ہو حسین کی محبت بندے کو جہنم سے نہیں بچا دیتی، نہیں بچا سکتی. فرماتی ہیں حسین میری جد نے اللہ کے لیے بچایا کیا ہے؟ سب کچھ تو قربان کر دیا، کیا بچایا ہے؟ کیا ابھی بھی میرا دادا اللہ کی مرضیوں کا مالک نہیں؟ ہائے ہائے آہا. زوار عبدالحق بڑا جملہ ہے. پہل کس نے کی ہے؟ ایک دعا لائے ہیں آپ کے لیے، ضرور پڑھیے گا، جس کو دعائے عہد کہتے ہیں. تمہارے زمانے کے امام کے بارے میں فرمایا گیا جو مومن غیبت میں دعائے عہد پڑھتا ہوگا ہم وعدہ کرتے ہیں وہ مر بھی گیا ہمارا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. وہ دعائے عہد ہے. ابھی یہ مجلس کے بعد بانٹیں گے بھائی. جو پڑھے وہ لے، اور کوشش کرنا اردو میں پڑھنا، ترجمے سے پڑھنا، تاکہ تمہیں سمجھ آئے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. ہاں ایسے نہیں امام ہر ایک کی قبر پہ آئیں گے. جو مجلس میں بھی مولا کو بلاتا ہوگا، جو ماتم میں بھی مولا کو بلاتا ہوگا، جو لنگر کھانے سے پہلے دعا کرتا ہوگا سیدہ کا لال تو کب آئے گا، جو چلتے پھرتے مولا کے لیے ہر کام امام کے لیے کرتا ہوگا، اس کی قبر پہ امام آئیں گے. آ کے کہیں گے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا. کوئی بات نہیں، آ تو جائے نا چاچا. اب جب جناب فضا نے کہا نا بی بی غازی عباس فوج اشکیا میں گر گئے ہیں، اب کسی ظالم نے وار کیا، غازی عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا. پھر جناب فضا آواز دے کے کہتی ہیں بی بی دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا. بی بی آواز دے کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، فضا جوان ہے، مرد ہے، آ جائے گا. ایسے آ جائے یہ بھی بڑی بات ہے. ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں. جناب فضا نے جب کہا نا بی بی اب غازی گھوڑے پہ نظر نہیں آتا، جب کہا نا گھوڑے پہ نظر نہیں آتا، جتنے معصوم تھے سب کے ہاتھوں میں کاسے تھے، پیالے تھے، برتن تھے، پانی کے انتظار میں تھے. غازی عباس پانی لائیں گے. جو ہی کہا نا اب غازی زین پہ نظر نہیں آتا، سب کے برتن گر گئے. چھوٹی معصومہ ایک ایک بچے کو کہتی ہے میں نہیں پانی پلا سکتی، میرا چاچا میدان رہ گیا ہے، میں نہیں پانی پلا سکتی. پہنچے امام حسین، آواز دی میرا سلام ہو ابا عبداللہ. پہنچے سرکار، اللہ اکبر. روتے بھی آؤ اور دعا بھی کرتے ہو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے. کیونکہ امام زمانہ کا فرمان ہے شیعو میرے مظلوم گھرانے کا جب بھی تذکرہ ہو میرے ظہور کی دعا کیا کرو. اللہ اکبر. پہنچے امام مظلوم، سرکار کو جا کر اللہ اکبر. ایک منظر اور دکھاتا جاؤں. مولا حسین کا گھوڑا گیا نا ایک جگہ رک گیا. مولا نے گھوڑے سے کہا رکا کیوں ہے؟ گھوڑا اپنی زبان بے زبان میں عرض کرتا ہے امام مظلوم ذرا میرے قدموں پہ دے. غازی کا ایک بازو ہے، غازی کا ہاتھ ہے جس نے میرے سموں پہ ہاتھ رکھا ہے. پہنچے، جا کے غازی کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. زانوں پہ رکھ کے کہتے ہیں غازی عباس، غازی عباس مجھے بھائی بلا. مولا میری آنکھوں میں خون اور ریت ہے، مولا میری آنکھوں سے خون اور ریت صاف کیجئے میں آپ کی زیارت کر سکوں. مولا میں مشتاق ہوں آپ کی زیارت کا. ریت اور خون صاف کیا. غازی عباس مجھے بھائی بلا. آواز دے کے کہتے ہیں آقا آپ کو بھائی بلائے تو حسن بلائے، آپ کو بھائی بلائے تو جناب حنفیہ بلائے. میں تو غلام ہوں، میں کیسے بھائی بلاؤں؟ جب کہا نا میرا حکم ہے، میں امام زمانہ ہو کے حکم دیتا ہوں، مجھے بھائی بلا. اس وقت مدینے کی طرف رخ پھر گیا. غازی عباس رو کے کہتے ہیں اماں مجبوری ہے، آج آقا نے مجبور کیا ہے، مجھے بھائی بلاؤ، اماں مجھے معاف کرنا. اور کہتے ہیں امت کے چند لمحوں کا مہمان بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بکائیں.